السلام علیکم دوستوں، میں غلام در کھوکر آج آپ لوگوں کے ساتھ جو بات چیت شیئر کرنے جا رہا ہوں، بیسیکلی ایشو ایک ہی ہے لیکن دو حصوں میں ہے۔ اس کا تعلق ایک چیز ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے اس وقت تک جبکہ 24 گھنٹے سے عرصہ گزر چکا ہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی طرف سے جو اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے اس کو جو ایڈوائز بھیجی گئی تھی، اب تک اس کو اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ گورنر نے ایک طرف مشاورت اپنے قانونی ماہرین سے مکمل کر لی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ گورنر پنجاب کے ترجمان کی یہ جو میڈیا پہ خبریں بھی آ رہی ہیں اور ہمارے سورسز بھی بتا رہے ہیں کہ گورنر کسی وقت بھی جو ہے نا اس سمری پہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے جو اپنا سگنیچر سائن کر دیں گے، اور وہ اسمبلی پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ جو کیئر ٹیکر کا نگران سیٹ اپ ہوگا وہ ایک ہو جائے گا۔ دوسرا ایشو جو ہے، جو پرسوں یعنی اتوار کے روز 15 جنوری کو حیدرآباد اور کراچی ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن، جس کو رکوانے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان نے بھرپور کوشش کی ہے، اور اس کی کسی نہ کسی حوالے سے ہم نوا کے طور پہ سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنے اصولوں سے ہٹ کے جو ہے نا ان کے ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالآخر یہ طے کر لیا کہ کسی بھی صورت میں اب وہ اس مرتبہ الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے ملتوی کرنے کے حوالے سے وہ تیار نہیں تھے، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے واضح اعلان کیا ہے کہ 15 جنوری کو حیدرآباد اور کراچی ڈویژن میں تمام اضلاع میں جو سے تعلق منسلک رکھتے ہیں ان میں الیکشن ہوگی۔ تو پہلے دوستوں میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی سے جب اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، گورنر کی ہدایت ہو، لاہور ہائی کورٹ کی ایڈوائز ہو، جو بھی اس معاملے میں، اس کے بعد پی ٹی آئی سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جس طرح جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت نے اس کو ایک روٹین کا معاملہ لیا، یا اس کو ایک نارمل چیزوں میں کہتے ہیں نا کہ زندگی کے جو نارمل زندگی جیسے انسان کی گزرتی ہے اس میں لیا، تو اس نے اپنے جو اعلان کر دیا کہ جی مجھے ہر صورت میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرانا ہے۔ تو اس کے مطابق اس نے چودھری پرویز الہی سے جو گورنر کو ایڈوائز بھیجی گئی ہے گزشتہ روز 12 جنوری کو کہ بھائی وہ فریش الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور آپ اس اسمبلی کو تحلیل کر دیں۔ اس کو پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ کی جو ایڈوائز تھی، جو سمری تھی، گورنر کو پہنچ چکی ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 24 گھنٹے سے عرصہ تو زیادہ گزر چکا ہے۔ آئینی طور پہ گورنر اس چیز کا پابند ہے کہ اس کو 48 گھنٹوں کے اندر اسمبلی کو تحلیل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب چیف منسٹر وزیر اعلیٰ خود کہہ دے کہ میری اسمبلی کو تحلیل کیا جائے اور وہ نئے سرے ایک فریش مینڈیٹ کے لیے عوام میں جانا چاہ رہا ہے، تو گورنر اس چیز کا پابند ہے۔ ماں سوائے یہ کہ اگر اس اسمبلی میں اپوزیشن کے پاس جو ایک مخالف دھر جس کو کہتے ہیں کہ اس کو ایک اکثریت حاصل ہو اور وہ عدم اعتماد اس کے خلاف لائے اور پیش کرے،
لیکن کیونکہ پنجاب اسمبلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نواز لیگ پیپلز پارٹی نے تمام تر کوششوں کے باوجود وہ تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب پرویز الہی نے تو ایڈوائس بھیج دی، گورنر کے پاس پہنچ چکی ہے. جب میں آپ سے یہ بات دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب شیئر کر دو، اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ گورنر نے اپنے قانونی ماہرین سے مشاورت کر لی ہے، اور ممکن ہے کہ جب یہ میری ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ گورنر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دے. لیکن ابھی بھی اس کے پر آپ جو ہے 50-50 بھی کہہ سکتے ہیں، ایک تھوڑا سا امکان مارجن کسی حوالے سے دے سکتے ہیں، کیونکہ گورنر جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ پارٹی نواز لیگ ہے. نواز لیگ ابھی بھی اس حوالے سے واضح موقف اختیار نہیں کرے. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے، وزیر اعظم شہباز شریف سے، باقی دیگر سے، مریم نواز نے بھی بڑی مشاورتیں کی ہیں، اور سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، تو نواز لیگ بھرپور پنجاب میں اس کا مقابلہ کرے گی. اور ایک تاریخ کا بھی اعلان کر رہے ہیں، ایک ڈیٹ کا کر رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ جی اگر پنجاب اسمبلی آج رات کو، کل 14 کو جنوری کو تحلیل ہو جاتی ہے تو 12 جو ہے نا اپریل تک جو ہے نا جا کے وہ جو ہے الیکشن ہو سکتے ہیں، تو نون لیگ اس میں حصہ لے گی. اب یہ کہ یہ الگ چیز ہے کہ ظاہر 3 مہینے تو اسمبلی کی ریزولوشن کے بعد، تحلیل کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آئے گا وہ الیکشن کرانے جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو دونوں اطراف کا مقصد ہے کہ حکومت، جو وفاقی حکومت ہے، وہ اس طرح پھنس چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گلے میں ایک گھنٹی باندھی جائے کسی کو تو وہ پھر بجتی تو رہتی ہے لیکن وہ اتاری نہیں جا سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے ان کو اس کہتے ہیں کہ ایسے کنارے پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے کہ ایک طرف وفاقی حکومت معاشی حالات کے حوالے سے اتنی پھنس چکی ہے. جیسے جنیوا میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک سیلاب متاثرین کے نام پہ کانفرنس کی. اب وہاں پہ اعلانات بڑے ہوئے ہیں، لیکن جب آہستہ آہستہ باتیں آ رہی، پہلے تو حکومت نے تو بڑے اعلانات کیے کہ جی ہمیں تو اتنے اربوں ڈالر جو ہے نا ہمیں امداد مل چکی ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ چیزیں میڈیا میں آنا شروع ہوئی اور ہر طرف سے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ تر تو بینک، جن مالیاتی ادارے جن کو بینکس کہتے ہیں، ہم بینکیں کہتے ہیں، ان کی طرف سے وہ تو ایک قرض کی شکل میں آئے گا. دوسرا ایک آدھا ملک نے اگر کسی طرح بھی کوئی امداد کا اعلان کیا ہے تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ 6-8 مہینے لگ جائیں گے. اس کا مقصد اس وقت تک جو سیلاب متاثرین جو سیلاب سے بچ گئے تھے سندھ میں، دادو ہو، نوشور و فیروز ہو، باقی جو سندھ کے ایریاز ہوں، اگر ہو سکتا ہے کہ اس سیلاب سے ڈوبنے سے تو بچ گئے ہوں، لیکن وہ جو سخت سردی میں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک تو موسم ایسا ہے، سخت سردی ہے، دوسرا بیماریاں ہیں مختلف. ظاہر ہے جب جن کے پاس نہ ٹینٹ ہوگا، نہ کوئی کھانے پینے کی وہ وافر چیزیں ہوں گی، نہ ادویات ہوں گی، اپنے ان کو جو مختلف بیماریوں میں جو جکڑ چکے ہیں، تو اللہ نہ کرے تو ان کی تو جانیں چلی جائیں گی. امداد بعد میں آئے گی. جیسے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا
کہ ہم 9 جنوری کے بعد ہم ان کی بحالی کا کام شروع کریں گے. اب 9 جنوری بھی ختم ہو گئی, آج 13 جنوری بھی شروع ہو گئی, ختم ہونے والی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سیلاب ایریاز کے علاقوں میں گراؤنڈ پہ جہاں پہ جو متاثرین بیٹھے ہیں کھلے آسمان کے نیچے, جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومتی حلقے وزراء, ایم این ایز, ایم پی ایز, منتخب نمائندے چلے جاتے ہیں, ان سے وعدے کر کے نعرے لگا کے آ جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے اس کے علاوہ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کے پاس کچھ نہیں. تو دوستو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ گورنر پنجاب, اب اگر آج رات تک گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا تو یہ تو ایک بڑی عمران خان کی کامیابی ہوگی, اور اس کے بعد لازمی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی تحلیل کرا لے گا, کیونکہ وہاں تو میجارٹی اس کے پاس 2/3 میجارٹی ہے, وہاں تو اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے, اور وزیر اعلیٰ اس کو اپنا ہے. وہ تو ایک حکم کے انتظار میں کہ عمران خان جب کہے گا تو وہ گورنر کو وہ ایڈوائز بھیج دے گا. دوسری بات جو ہے وہ ہے سب سے امپورٹنٹ, وہ ہے سندھ میں جو دوسرے مرحلے میں کراچی حیدرآباد میں پرسوں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن کا مرحلہ ہونے جا رہا ہے. اس الیکشن کو, لوکل بلدیاتی الیکشن کو رکوانے کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 3 سے 4 مرتبہ تو فزیکلی ایم کیو ایم اور سندھ کو حکومت نے مختلف مراحل میں آ کے الیکشن کمیشن سے بھی درخواست کر کے ملتوی کرائی تھی, منسوخ کرائے تھے, پھر اس کے بعد عدالتوں میں گئے, ہائی کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں, کبھی حلقوں بندیوں کا ایشو آیا, کبھی وہی سیلاب متاثرین کی بات آ گئی کہ یہ سیلاب متاثرین جو ہے نا ڈسٹرب ہو چکے ہیں, اپنے ایریا سے نکل چکے ہیں, وہ اپنے ایریاز میں نہیں ہیں, ان کے ووٹ نہیں وہاں پہ ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے, گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے. تو لیکن اس مرتبہ جب فائنلی ہوا کہ الیکشن کمیشن نے پرسوں 15 جنوری کو کرنے جا رہی ہے انتخابات, تو ایم کیو ایم اس حد تک, ایم کیو ایم پاکستان جس کے تمام دھڑوں کو گورنر نے ایک کہتے ہیں نا کو سلیمانی ٹوپی پہن لی, ایک وہ جو نظر نہ آنے والی. اب یہ گورنر سندھ کا ایشو تھا کہ ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو جس طرح اکٹھے کیا کہ آپ اکٹھے ہو جائیں, اور اس کے بعد یہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایسے بیانات, اب میں اگر آپ سے شیئر کروں تو اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن دھمکی آمیز کہ اگر ہم نہیں چاہیں گے تو کراچی میں الیکشن نہیں ہوگا. بھائی آپ تو عوامی نمائندے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, آپ کو تو عوام سے رابطہ ہوتا ہے, آپ اس طرح کی باتیں, اس طرح کی دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ آپ کا تو کہتے ہیں نا کہ میدان مقابلہ ہوتا ہے, میدان میں ہوتا ہے, 2 امیدوار ہوں, 3 امیدوار ہوں, 4 امیدوار ہوں, جن کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. آپ مقابلے میں جائیں, آپ کو اگر عوام منتخب کرے تو کس نے آپ کو روکا؟ لیکن کیونکہ ایم کیو ایم کا ماضی سب کے سامنے رہا ہے, اب میں اس کو اگر اس طرح تھوڑا سا واضح کر دوں تو پھر وہ کل ہمارے پر الزام آ جائے گا کہ بلیک میلنگ کا, کیونکہ یہ وتیرہ ہے ایم کیو ایم کا تھرو آؤٹ, آج سے نہیں ہے, تھرو آؤٹ اس طرح ان کی سیاست رہی ہے کہ اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں, اور ہر قسم کی دھمکیاں. 12 مئی کا میں 2007 کا آپ کو مثال یہاں پیش کروں تو اس وقت کیا ہوا تھا. اس وقت افتخار چودھری معطل چیف جسٹس تھا جب کراچی آیا تھا. کراچی میں کس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی, سیاسی کارکنوں کو کس طرح جو ہے مارا گیا,
روڈوں پہ سیاسی کارکنوں کو جو استقبال کرنے کے لیے گئے تھے، اس میں پیپلز پارٹی، نواز لیگ، باقی جماعتیں قوم پرست تھے، اور اس وقت حکومت میں کون تھا؟ ایم کیو ایم تھی، اور باقی جو ہے مشرف کی جو اتحادی پارٹی شامل تھی. آج تک اس کا بھی پتہ نہیں چلا، لیکن اسی ایم کیو ایم کو پھر سب نے گلے لگایا. پیپلز پارٹی نے 2008 میں لگایا، ان کے نخرے برداشت کیے. اب اپنا شہباز شریف نے وزیر اعظم بننا تھا، ایم کیو ایم کے 7 ووٹوں کی اس کو ضرورت تھی، وزیر اعظم بن گیا. اب کس طرح اس کو وہ ایم کیو ایم والے آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور ایم کیو ایم والے کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو آپ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں. بلکہ ایم کیو ایم والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے آصف زرداری کو کہ اگر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے تو ہماری آپ کو مدد ضرورت ووٹوں کی پڑے گی. بھائی آپ اس طرح کس طرح کہتے ہیں؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹھپے پہ ٹھپا لگاؤ. عوام کا مینڈیٹ کا نہیں ہے، عوام کس کو چاہتا ہے، عوام کس کو ووٹ دینا. ووٹ پہ آپ کو عوامی ووٹ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ اپنی مرضی چلانا چاہتے. تو دوستو یہ بات ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، چاہے مرکز کی ہو، وفاق کی ہو، سندھ میں ہو، ایک طرف سندھ حکومت جو ہے نا الیکشن کی طرف بھی جانا چاہ رہی ہے. شرجیل میں جو صوبائی وزیر ہے ناصر شاہ ہے، یا باقی جو ہیں ایک طرف بات کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت تیار بھی ہیں الیکشن کے لیے، اور دوسری طرف پھر وہ کہتے ہیں نا کہ گھٹنے ٹیکنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی ہم تو دھمکیاں تو نہیں کہیں گے، لیکن ان کی باتوں میں یا ان کے جو اشارتاً جو ان کے وہ چیزیں باتیں ہوتی ہیں تو وہ فوراً جو ہے نا وہ جھک جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا اگر سسٹم کو چلایا جائے گا تو پھر عوام کا جو ہے نا ووٹ سے اعتماد ختم ہو جائے گا. جیسے نواز شریف کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو تو اسی وقت عزت ہوگی جب آپ ووٹرز کو عزت دیں گے، ووٹرز کو آپ انڈیپینڈنٹ چھوڑیں گے، آزاد کریں گے کہ وہ کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، اگر کسی کو عوام چاہ رہا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ایم کیو ایم کو حالیہ جو پچھلے جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں کراچی میں، جس میں ایم کیو ایم کو شکست ایک ہوئی ہے، تو اور جو لاکھوں کے ووٹ لیتے تھے وہ اب کاؤنسلر کا ووٹ بھی نہیں لے سکتے ان کا، ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ضمنی الیکشن میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مرتبہ جو الیکشن ایک تو عوام اپنی بھوک، بدحالی، آٹا نہ ملنے کی وجہ سے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ان میں پھنسے ہوئے ہیں. مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی ہے، مزدوری ملتی ہے تو اس کو آٹا نہیں مل رہا ہے. ہم کس چیز پہ میں آپ سے کیا، آپ لوگ میرے سے زیادہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے وہ تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. ہاں حکمرانوں کے لیے اچھے ہیں، حکمرانوں کی آج بھی عیاشیاں ہیں، سب کچھ جو ہے اگر ان سے وہ دیکھا جائے، بات کی جائے تو وہ تو کہتے ہیں کہ سب بہتر ہے. نہ کوئی معاشی بحران ہے، نہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، نہ کوئی مہنگائی ہے، آٹا بھی مل رہا ہے، فلاں بھی ہو رہا ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے جو آپ لوگوں کے سامنے. اب میں آپ سے اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ میری ویڈیو جو ہے نا ایک لمبی ہو جائے گی. تو دوستو آج صرف ان چیزوں پہ میں نے فوکس کیا تھا کہ آپ سے میں جو ہے نا وہ ڈسکس کروں. تو دوستو یہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا. اور کمنٹس کا تو میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تو اس میں کمنٹس میں مجھے آپ جو ہے نا مزید جس طرح آپ مجھے
آپ ایڈوائز کرتے ہیں تو میں اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں. اگلی ویڈیو تک اور کافی ایشوز ہیں تو انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں آپ سے اور چیزیں شیئر کروں گا. تو اس وقت اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.